میں وہ 4 حدیثیں بیان کر رہا تھا جو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے 5 لاکھ احادیث کے ذخیرے میں سے منتخب فرمایا ہے۔ ان 4 میں سے ایک کا بیان پہلے ہو چکا ہے۔ دوسری حدیث جو ابھی میں نے پڑھی ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، گزشتہ جمعہ بھی بیان کیا تھا اور آج بھی اسی کو عرض کرنا ہے، سمجھانا ہے، دل و دماغ میں بات کو اتارنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھی طرح سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو آج کی حدیث ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، ترجمہ میں نے کیا تھا کہ انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ ہر فضول کام کو چھوڑ دے، لایعنی باتوں کو چھوڑ دے، لایعنی مجلسوں کو چھوڑ دے، لایعنی بحثوں کو چھوڑ دے، لایعنی پروگرام کو چھوڑ دے، لایعنی کاموں کو چھوڑ دے، ہر طرح کے بے کام۔ اس لیے کہ اللہ نے جو زندگی دی ہے نا، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ نے یہ زندگی جو دی ہے یہ اصل میں اس طرح بیکار کے کاموں میں گنوانے کے لیے نہیں دی ہے۔ یہ زندگی اللہ نے اصل میں جو دی ہے وہ آخرت کی تیاری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اور ہر لمحہ ہمارا قیمتی ہے۔ میں نے کہا نا، جب آنکھ بند ہوگی اس وقت بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ایک بار سبحان اللہ کہنے کا ثواب کتنا زیادہ ملتا ہے، ایک بار درود پڑھ لینے کا کتنا بڑا ثواب ملتا ہے، ایک بار کلمہ پڑھ لینے کا ثواب کتنا زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن ہمارا بڑا وقت بیکار کے کاموں میں، بیکار کی باتوں میں، بیکار کی مجلسوں میں، بیکار کے دوستوں کی بیٹھک میں ضائع ہو جاتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو سمجھانے کے لیے مثال دیا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سنا ہوگا، عالم اسلام کے بڑے اسکالر، بڑے عالم، بڑے دانشور۔ انہوں نے مثال سے سمجھایا ہے، آپ بھی غور سے سنیں تو بات سمجھ میں آئے گی۔ ہمارے جتنے بھی کام ہیں، صبح سے لے کے شام تک، پیدائش سے لے کے موت تک، ہمارے جتنے بھی کام ہیں ان تمام کاموں کو ہم 3 حصے میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ہمارے جتنے بھی کام ہیں صبح سے شام تک جو بھی ہم کرتے ہیں نا، ان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اب غور کیجئے، صبح سے شام تک ہمارے جو کام ہیں ان میں وہ کام یا تو ایسا ہوگا جس میں دنیا کا فائدہ ہوگا، یعنی دنیا کا کوئی جائز فائدہ ہوگا، یا دین کا فائدہ ہوگا، آخرت کا فائدہ ہوگا۔ آخرت کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے ہم کر رہے ہیں، اللہ کی مغفرت کے لیے کر رہے ہیں، بخشش کے لیے ہم کر رہے ہیں، جنت کے لیے ہم کر رہے ہیں، جہنم سے بچنے کے لیے ہم کر رہے ہیں۔ تو جتنا بھی کام ہم کر رہے ہیں صبح سے شام تک، ان کو 3 حصوں میں تقسیم کیجیے۔ ہر آدمی اپنے اپنے کام کا جائزہ لے۔ یا تو ہمارا کام ایسا ہوگا جس سے دنیا کا کوئی جائز فائدہ ہوگا، یا آخرت کا فائدہ ہوگا، فائدہ والا کام ہوگا وہ۔ بہرحال دنیا کا بھی فائدہ کا کام اگر ہے، یعنی جو جائز کام ہے، تو اللہ نے اس میں بھی سکون رکھا ہے، راحت رکھا ہے، اطمینان رکھا ہے، عزت رکھا ہے، وقار رکھا ہے، آبرو رکھی ہے، یاد رکھ لینا۔ اور آخرت کے فائدے کا کام مرنے کے بعد کام آنے والی چیز ہے، قبر میں کام آنے والی چیز ہے، حشر میں کام آنے والی چیز ہے، اور قیامت کے دن کام آنے والی چیز ہے، اللہ کی مغفرت، اللہ کی رضا ملنے والی چیز ہے۔ تو ہر آدمی جائزہ لے کہ صبح سے شام تک ہمارا جو کام ہے، پہلا کام یہ کہ ہمارا وہ قدم یا تو دنیا کے جائز فائدوں کے حصول کے لیے ہے، ناجائز پھر وہ گناہ میں ہو جائے گا۔ جائز فائدوں کے حصول کے لیے ہے، مثلا کوئی آدمی شریعت کے مطابق تجارت کر رہا ہے، وہ بھی ثواب کا کام ہے۔ شریعت کے مطابق، شریعت کے دائرے میں کوئی آدمی اگر دنیا کا جائز کام کر رہا ہے، اس میں بھی فائدہ ہے۔ دوسرا کام وہ ہوگا، ہر شخص کی زندگی میں یہ ہے کہ صبح سے شام تک ہمارا وہ کام ہوگا جس میں دنیا کا جائز فائدہ ہے یا آخرت کا فائدہ ہے۔ دوسرا کام وہ ہوگا کہ یا تو اس میں ہمارا دنیا کا نقصان ہے یا آخرت کا نقصان ہے۔
ہے نا، دوسرے درجے کا کام۔ دنیا کا نقصان یہ ہے کہ آدمی اگر گناہ کرتا ہے تو گناہ کے جتنے بھی کام ہیں یاد رکھیے، اچھی طرح یاد رکھیے، گناہ کے جتنے بھی کام ہیں، اللہ کے نافرمانی کے جتنے بھی کام ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف ورزی کے جتنے بھی کام ہیں، وہ کیا ہیں؟ نقصان دہ ہیں، گناہ ہیں۔ اور یاد رکھیں جو آدمی گناہ کرتا ہے اس کا نقصان ہی نقصان ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے گناہ کرنے کا ایک نقصان فوری طور پر دنیا میں تو یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ چین اور سکون چھین لیں گے۔ جو گناہ گار ہوگا اس کے چین و سکون کو اللہ چھین لیتے ہیں، پہلی سزا تو یہ ملتی ہے۔ اور دوسری سزا آخرت میں ملے گی کہ سب سے پہلی سزا یہ کہ جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو قرآن کریم میں ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامت اعما، کہ جو آدمی گناہ کا کام، میرے احکام سے جو روگردانی کرے گا یعنی گناہ کرے گا، دنیا میں تو یہ اس کا سکون و چین چھین لیں گے ہم، اور اس کا جینا تنگی کا جینا ہم کر دیں گے، اور آخرت میں کیا ہوگا؟ اندھا بنا کے اٹھایا جائے گا۔ اور اصل سزا تو بعد میں ملنے والی ہے۔ دنیا میں گناہ کی پہلی سزا یہ کہ چین و سکون چھن جائے گا۔ آپ کہیں گے نہیں مولانا ہم نے تو تجربہ کیا ہے، یا اپنے دوستوں کا آپ تجربہ بتائیں گے کہ ہمارا فلاں دوست ہے، اپنے اوپر کوئی نہیں لیتا ہے نا، ہمارا پڑوسی ہمارا دوست ہے، بڑے گناہ کے کام کرتا ہے، 2 نمبر کے دھندے کرتا ہے، پھر بھی بڑے سکون میں ہے نا، کوئی کہہ سکتا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ جو آدمی گناہ کا کام کرے گا، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کا کام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کا جینا تنگی کا جینا کر دیں گے، اس کا چین سکون اللہ تعالیٰ چھین لیں گے، چاہے وہ کروڑوں کے بنگلے میں رہتا ہو، چاہے وہ کروڑوں کے گاڑیوں میں چلتا ہو، چاہے کروڑوں میں رات دن کھیلتا ہو، چاہے اس کی تجوری بھری ہوئی ہو، بڑے پیسے ہوں اور بڑا اثر و رسوخ ہو، جاہ و منصب ہو، لیکن اللہ نے جب کہہ دیا ہے کہ ہم اس کے چین و سکون کو چھین لیں گے تو بات پکی ہو گئی نا۔ اب کوئی کہے نہیں مولانا ہم نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ ہیں کہ جو بڑے پیسے والے ہیں، ان کی آشائش، ان کی آرام، ان کی راحتیں، ان کا بنگلہ، ان کی کاریں، ان کی گاڑیاں، ان کے کپڑے، ان کے کھانے، ان کے لباس، بڑے عیش میں آپ کو نظر آتے ہیں، دل کا چین اور سکون کسی کو نظر نہیں آتا ہے۔ آپ ان سے پوچھئے نہ جا کر، ان کی زندگی میں کتنا سکون ہے، کتنا چین ہے۔ یہ بڑے بڑے پیسے والے جو جہازوں میں اڑنے والے ہیں، بغیر گولی کے، بغیر ٹیبلٹ کے رات کو نیند تک نہیں آتی ہے۔ اسی طرح ایک اللہ والے نے، ایک بزرگ نے اپنے مرید سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے القاء کیا ہے، اللہ کی طرف سے میرے دل میں یہ بات آئی ہے کہ تمہارے لیے میں ایک دعا کروں گا، اور جو دعا میں کروں گا اللہ ضرور قبول کر لیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے القاء ہوا ہے۔ اب تم بتاؤ اپنے لیے کیا دعا کرانا چاہتے ہو، لیکن یاد رکھ لینا دعا جو کراؤ گے ایک بار ہی ہونا ہے، اور جو دعا ہوگی وہ قبول بھی ہو جائے گی، تمہارے ساتھ وہ دعا چپک جائے گی، پھر اگر بدلنا چاہو گے بدل نہیں سکتے ہو۔ بتاؤ کیا دعا کرانا چاہتے ہو؟ دیکھ لو حالات، کس کی طرح بننا چاہتے ہو۔ آدمی جو دیکھتا ہے وہی بننا چاہتا ہے نا، وہ فلاں سیٹھ صاحب ہیں، بڑے مالدار صاحب ہیں، بڑے آدمی ہی دیکھتا ہے، بننا چاہتا ہے۔ تو گھوم پھر کے اس بندے نے دیکھا، ایک جوہری کو دیکھا کہ بڑا کاروبار ہے، بڑا جوہری ہے، بڑے خدام ہیں، بڑے نوکر ہیں، بڑا کر و فر ہے، بڑی گاڑیاں ہیں، آگے پیچھے چلنے والے ہیں، اور بڑے پیسے ہیں، جوہری، بڑا جوہری ہے شہر کا۔ تو اس نے حضرت سے کہا کہ حضرت وہ جوہری کی طرح، وہ سیٹھ صاحب جو ہے نا جوہری، ان کی طرح بننے کی دعا فرما دیجئے، میں اللہ تعالیٰ اس کی طرح بنا دے۔ تو حضرت نے کہا بھائی پہلے اچھی طرح سمجھ لو، ان کی طرح بننا چاہتے ہو کہیں تمہارے لیے مشکلات نہ پیدا ہو جائیں۔ نہیں حضرت ہم نے دیکھ لیا ہے ماشاءاللہ سب کچھ کاروبار اچھا ہے اور سب بہتر ہے، آپ ان کی طرح ہونے کی دعا کر دیجئے۔ حضرت نے کہا بھئی جلدی کیا ہے، ایک کام کرو نا، جن کی طرح بننا چاہتے ہو ذرا ان سے تو پوچھ لو کہ میں آپ کی طرح بننا چاہتا ہوں، کیسی آپ کی زندگی ہے ذرا پوچھ لو نا۔
اس بندے کی بات سمجھ میں آئی کہ بات تو صحیح ہے، ذرا ان سے تو پوچھ لیں ہم کہ آپ کی زندگی کیسی ہے۔ تو گئے وہ جوہری کے پاس، وہ صاحب کہنے لگے بھائی ایک اللہ والے نے کہا ہے کہ ایک دعا کرا لو، جس کی طرح بننا چاہو گے میں دعا کر دوں گا، ہو جائے گا، لہذا تم کیا چاہتے ہو؟ تو میں نے کہا کہ میں آپ کی طرح بننا چاہتا ہوں۔ میں نے حضرت سے کہا کہ دعا کر دیجئے۔ تو حضرت نے کہا ہے پہلے ان سے پوچھ کے آ جاؤ کہ ان کی زندگی کیسی ہے۔ کہنے لگے میں تو آپ کو بڑا خوش نصیب انسان سمجھتا ہوں، بڑا مالدار سمجھتا ہوں، بڑا عزت دار سمجھتا ہوں، میں آپ کی طرح بننا چاہتا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے؟ تو اس جوہری نے کہا کہ اللہ کے لیے میرے طرح بننے کی دعا مت کرانا۔ تم کہتے ہو میں خوش نصیب ہوں، خدا کی قسم میں دنیا کا بد نصیب انسان ہوں۔ تم کہتے ہو کہ میں عزت دار ہوں، خدا کی قسم میں بڑا ذلت والا اور ذلیل انسان ہوں۔ پھر آگے واقعہ ہے کیوں ایسا ہوا، وہ واقعہ مجھے بیان نہیں کرنا ہے، اس کی وجہ بھی ہے کہ کیوں آخر اتنا بڑا انسان اور کیوں آخر اپنے آپ کو بد نصیب کہہ رہا ہے اور ذلیل انسان کہہ رہا ہے۔ تو اس نے جا کے حضرت سے کہا حضرت وہ تو کہہ رہا ہے بڑا بد نصیب ہوں، ذلیل انسان ہوں۔ فرمایا کہ نہ، اس کی طرح بننے کی کوشش نہیں کرنا۔ تو ہم جن کو لالچ کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، ہم جن کی طرح بننا چاہتے ہیں، ان کی زندگی کا حال تو سمجھو پہلے، اس لیے کہ اللہ نے یہ طے کر دیا ہے جو بھی گناہ کی زندگی گزارے گا، جو اللہ کی نافرمانی میں گزارے گا، اللہ تعالیٰ اس کا جینا تنگی کا جینا کر دیں گے، اللہ اس کے چین کو، اس کے سکون کو چھین لیں گے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ آدمی کہیں سے تعویذ لے آیا، آدمی جب گناہ میں پریشان ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے کہ عاملوں کے پاس چلا جاتا ہے، تعویذ لے لیتا ہے، کہیں عاملوں کے پاس، کبھی عالموں کے پاس، کبھی پیر صاحبان کے پاس، ذرا تعویذ دے دیجئے۔ حالانکہ مسئلے کا حل کیا ہے؟ گناہ کر رہے ہو، گناہ چھوڑو۔ اللہ نے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کے وعدوں میں اور اللہ کی باتوں میں فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ اللہ نے طے کر دیا ہے جو گناہ کی زندگی گزارے گا ہم اس کا جینا دو بھر کر دیں گے، چین اور سکون اس کی زندگی سے ہم چھین لیں گے، چاہے وہ لاکھوں کروڑوں کا مالک ہو، چاہے وہ عیش و عشرت میں جیتا ہو، لیکن چین و سکون جو دل کی چیز ہے نا، وہ چین و سکون اس کی زندگی سے ہم چھین لیں گے، یہ اللہ نے کہا۔ آپ کہیں گے کہ نہیں، ہم نے دیکھا ہے بہت سارے لوگوں کا کام بن جاتا ہے، تعویذ لے لیا کام بن گیا، کسی نے وظیفہ بتا دیا وظیفہ پڑھ لیا کام بن جاتا ہے۔ اصل بات ہے اللہ کا وہ اصول تو اپنی جگہ اٹل ہے، اور اللہ تعالیٰ کا دوسرا اصول یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی نافرمان کی دعا ہم قبول کر لیتے ہیں، وہ بھی اصل میں اس کے لیے عذاب ہی ہوتا ہے، عذاب تک لے جانا ہوتا ہے اس کو۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا کہ ایک گدھے کے دم میں جو ہے ایک کانٹا چبھ گیا، کہ گدھے کے دم میں کانٹا چبھ گیا، تھوڑا سا چبھا تھا، اب وہ گدھا تھا، چبھ گیا تھا دم میں، کیسے نکالے؟ تو زور سے اس نے اپنے ٹانگ پہ اپنے دم کو دبایا، وہ دبایا تو جو تھوڑا سا چبھا تھا پورا اندر چبھ گیا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ دم مارنے سے جو ہے یہ کانٹا نکل جائے گا، کانٹا نکلنے کی وجہ اور چبھ گیا۔ آدمی سمجھتا ہے کہ ہم یہ تعویذ اور یہ عمل اور وظیفہ پڑھ لینے سے ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا، نہیں، ایسے ہی ہے جیسے کسی نے لکھا ہے کہ ایک مچھلی اپنے روزی کے لیے بہت پریشان تھی۔ آج مسلمان بھی بڑا پریشان ہے نا، یہ جو دل کی بھوک ہے نا ختم ہونے والی نہیں ہے، جتنا بھی مل جائے کم ہے، تو مسلمان پریشان ہے۔ اور میں کہتا ہوں دوستوں اور بزرگوں، آج مسلمان، اللہ حفاظت فرمائے، اس ملک میں ہر چوتھا مسلمان بھکاری بنا ہوا ہے، ہر چوتھا مسلمان بھیک مانگ رہا ہے۔ مسجد کے سامنے دیکھو تو بھیک مانگ رہا ہے، مزاروں کے سامنے دیکھو تو بھیک مانگ رہا ہے، ریلوے اسٹیشن پہ دیکھو تو بھیک مانگ رہا ہے، بس اسٹیشن میں دیکھو تو بھیک مانگ رہا ہے، گلیوں میں دیکھو تو بھیک مانگ رہا ہے، لاؤڈ اسپیکر لگا لگا کے مانگ رہا ہے۔ آج یہ امت مسلمہ، کیا اللہ نے اس کو بھکاری بنا کے پیدا کیا تھا؟ کنتم خیر امت، بہترین امت بنا کے بھیجا تھا، آج ہم بدترین امت بن گئے۔ جتنے برے کام ہیں آج ہمارے اندر ہے، جتنے برے کام ہیں، جوئے بازی ہمارے اندر ہے، سود خوری ہمارے اندر ہے، جہیز کی لعنت ہمارے اندر ہے نا، جتنی برائی آپ کو ہو سکتی ہے ذہن میں ہے، وہ ساری برائیاں آج مسلمانوں میں ہیں۔
تو میں نے کہا کہ دوسری قسم کے وہ اعمال ہیں جو یا تو دنیا کے لیے نقصان دہ ہے یا آخرت کے لیے نقصان دہ ہے۔ دوسرا وہی، پہلا وہ ہے کہ یا تو دنیا کے لیے فائدہ مند ہے یا آخرت کے لیے فائدہ مند ہے، ایسا کام ہم کر رہے ہیں صبح سے شام تک، یا پھر ایسا کام کریں گے جو ہمارے دنیا کے لیے بھی نقصان دہ ہے، اور دنیا کے لیے نقصان دہ کا مطلب گناہ کا جتنا بھی کام ہوگا نقصان دہ ہے دنیا کے اعتبار سے۔ تو مچھلی کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ مچھلی نے جو ہے نا رزق کی شکایت کی، ہوں گے ان کے کوئی پیر صاحب وظیفہ بتا دیا، یہ پڑھ لو رزق مل جائے گا۔ ہمارے درمیان بھی بہت سارے لوگ گناہ نہیں چھوڑتے ہیں، اللہ کے سامنے سر نہیں جھکاتے ہیں، اللہ سے مانگنا نہیں آتا ہے، ہاں وہاں چلے جاتے ہیں، 10-20 ہزار روپے بھی دیتے ہیں اور تعویذ مل جاتا ہے، خوش ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی اللہ عذاب کے طور پر بھی آگے دعا قبول کر کے بات بڑھا دیتا ہے، تو بات سمجھ میں آئے گی۔ تو اس مچھلی نے وظیفہ پڑھنا شروع کیا۔ کہتے ہیں کہ دوسرے دن جو ہے ایک شکاری نے بڑا سا گوشت کا ٹکڑا یا جو بھی تھا اس نے اپنے بنسی میں ڈال کر کے لکڑی میں ڈال کے پانی میں ڈالا۔ اب وہ مچھلی نے دیکھا، یہ تو بہت بڑا لقمہ ہے ہمارے لیے، غذا مل گئی، اور وظیفہ بڑا اچھا تھا، پیر صاحب نے بڑا اچھا وظیفہ بتایا تھا۔ اس نے فوراً ہڑپ لیا، بہت خوش ہے کہ بہت اچھا وظیفہ کام کر گیا اور بہت بڑی نعمت مل گئی، سمجھ گئے۔ لیکن کیا ہوا، جب شکاری نے کھینچنا شروع کیا، جب بات سمجھ میں آ گئی یہ اصل میں رزق ہم کو نہیں کھلایا جا رہا ہے بلکہ ہم کو رزق والے کے سامنے کھلایا جا رہا ہے، شکاری نے نکال کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مچھلی کو کھا لیا۔ نافرمانی کے ساتھ اگر مال مل رہا ہے تو آپ سمجھو کہ اللہ کی طرف سے پکڑ آ رہی ہے۔ اللہ کو پکڑنے میں دیر ہے کیا بھائی؟ ایسی مثالوں سے بات سمجھ میں آتی ہے۔ کہتے ہیں ایک بندہ تھا، اس کو بڑا شوق تھا کہ گھوڑا کہیں سے مل جائے، کسی نے کہہ دیا دعا مانگو، اب وہ رات دن اٹھتے بیٹھے اللہ گھوڑا دے دے گھوڑا دے دے، سنا ہوگا آپ نے۔ ایک دفعہ ایک دیوار سے وہ ٹیک لگائے ہوئے کہہ رہا ہے اللہ گھوڑا دے دے گھوڑا دے دے گھوڑا دے دے، تو دعائیں سب کی سنتا ہے، ہماری بھی سن لے۔ کہتے ہیں انگریز جا رہا تھا گھوڑی پہ سوار، اس کی گھوڑی نے وہیں بچھڑے کو جنم دیا۔ اب اس انگریز نے سوچا کہ ہماری اس بچھڑے کو کون استبل تک پہنچائے گا۔ دیکھا تو ایک آدمی ہے، ہٹا کٹا نوجوان ہے، کہہ رہا ہے گھوڑا دے دے گھوڑا دے دے۔ گیا ایک چابک مارا، چلو میرے اس بچھڑے کو اٹھاؤ استبل پہنچاؤ، مرتا کیا نہ کرتا۔ اس نے اس گھوڑی کے بچے کو کندھے پہ اٹھا لیا اور اب کہتا ہے اے اللہ مجھے یقین ہے تو دعا سنتا تو ضرور ہے لیکن سمجھتا نہیں ہے۔ تو یہ کہنا کفر ہے، یہ ارتداد، لیکن وہ کہہ رہا ہے اے اللہ تو سنتا تو ہے سمجھتا نہیں ہے، میں نے گھوڑا اس لیے مانگا تھا تاکہ میرے نیچے رہے، گھوڑا تو نے دیا مگر میرے اوپر چڑھا دیا۔ گھوڑا اس لیے مانگا تھا تاکہ میں اس پر چڑھوں، گھوڑا تو نے دیا لیکن اس لیے تاکہ وہ میرے اوپر چڑھے، ہے نا۔ کہہ رہا اللہ تو سنتا تو ہے سمجھتا نہیں ہے، گھوڑا مانگا تھا کس لیے؟ تاکہ میں چڑھ سکوں، گھوڑا تو نے دیا لیکن میرے اوپر چڑھا دیا ہے۔ ایسے ہی دیکھیے جو نافرمان ہے اللہ کا نا، اللہ اگر دولت بھی دے رہا ہے تو کبھی دھوکے میں مت آنا۔ ان کی زندگی میں چین و سکون نہیں ہے، کبھی میاں بیوی میں لڑائی ہے، کبھی باپ بیٹے میں لڑائی ہے، کبھی ماں بیٹی میں لڑائی ہے، کبھی بھائی بہن میں لڑائی ہے، کبھی رشتہ داروں میں لڑائی ہے، رات دن لڑائی میں، معمولی باتوں پہ چین و سکون نہیں ہے۔ ایک بندے نے دعا کیا تھا اللہ تعالیٰ سے، اللہ میری بیوی بڑے نیک ہو، بڑے صالح ہو۔ چلو دعا کرنا بری بات نہیں ہے لیکن تم خود بھی تو نیک بنو بھائی پہلے، آپ تو شرابی ہو، آپ تو غلط کار ہو، آپ تو جوا کھیلنے والے ہو، دعا کیا مانگ رہے ہو؟ اے اللہ بڑی نیک صالح متقی پرہیزگار، پہلے خود بھی تو بنو ایسے۔ خیر حدیث میں بھی ہے من سعادت المرء المرأۃ الصالحہ، انسان کی سعادت مندی ہے کہ اس کو نیک بیوی مل جائے۔ دعا کیا، شادی ہو گئی، بڑا خوش تھا کہ اللہ نے واقعی جو ہے میں تو برا ہوں لیکن اللہ نے نیک بیوی دے دیا ہے۔ تھوڑے دنوں کے بعد لڑائی شروع ہو گئی، اور لڑائی کس بات پر ہوئی؟ کسی بڑی بات پہ نہیں۔ بیوی نے پکوڑا تلنا شروع کیا، شوہر محترم آ گئے، وہیں بیٹھ کے کھانا شروع کیا، وہ پکوڑا کھا رہے ہیں، بیوی تل رہی ہے، یہ پکوڑا کھاتے جا رہے ہیں۔ تو بیوی نے سوچا اس طرح تو سب یہی کھا جائے گا، ہمارے حصے میں کچھ بچے گا ہی نہیں، لہذا اس نے بھی کھانا شروع کیا، تل بھی رہی ہے۔ اب شوہر کھاتا جا رہا ہے تو اس نے بھی کھانا شروع کیا۔ اب جب کھانا شروع کیا تو شوہر کہنے لگا سب تو کھا جائے گی کیا؟
بیوی نے کہا تو سب کھا جائے گا کیا؟ اب اس بات پہ لڑائی ہو رہی ہے، تو زیادہ کھا گئی تو زیادہ کھا گیا، لڑائی شروع ہوئی۔ تو شوہر محترم نے کہا اے اللہ ایسی زندگی سے بہتر ہے یا تو میں مر جاؤں یا کہا، بیوی نے کرچھل اٹھا، یا کہ آگے بول، کیا بولتا تو؟ آگے آواز نہیں، کہنا تو چاہ رہا تھا یا تو میں مر جاؤں یا تو مر جائے، لیکن یا کہ آگے زبان سے لفظ نہیں، کرچھل نکالا، یا بول کیا بولتا ہے تو؟ بولنا یا بھی میں ہی مر جاؤں۔ نافرمانی جو کرتا ہے اللہ تعالیٰ، چھوٹی کسی بڑے بات پر لڑائی نہیں ہو رہی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں اور دل کا چین سکون اطمینان ختم، چونکہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو دوسرا یہ کام ہوا۔ تیسرا کام وہ ہوگا کہ یا تو اس میں نہ تو دنیا کا نقصان ہوگا نہ تو آخرت کا فائدہ ہوگا، یعنی ایسا کام بھائی یا تو دنیا کا فائدہ ہے یا آخرت کا فائدہ ہے، یا دنیا کا نقصان ہے آخرت کا نقصان ہے، یا پھر نہ دنیا کا نقصان ہے نہ آخرت کا نقصان ہے، ایسا کوئی کام۔ لیکن ایسا کوئی کام نہیں ہوتا ہے جس میں نقصان نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ مثلا دو دوست بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، غیبت نہیں ہو رہی ہے، گناہ نہیں ہو رہا ہے، ایسے ہی باتیں ہو رہی ہیں، ادھر ادھر کے ہو رہی ہیں، بظاہر یہ گناہ نہیں ہے لیکن یہ بھی نقصان ہے۔ کیسے نقصان ہے اس کو بھی ایک مثال سے سمجھایا۔ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، ایک ایسے جزیرے میں پہنچ گیا ہے، بڑا خوبصورت جزیرہ ہے، اور وہاں ایک سونے کا پہاڑ ہے۔ اب وہ بیچارہ غریب ہے، زندگی اس کی غربت میں گزر رہی تھی، اب وہ اس جزیرے میں پہنچ گیا کسی طریقے سے۔ اب اس جزیرے کے مالک نے اور سونے کے پہاڑ کے مالک نے اس سے کہا کہ بھائی دیکھ، تم کو اختیار ہے کہ اس سونے کے پہاڑ سے جتنا تو سونا کاٹ سکتا ہے کاٹ لے، کاٹ کے اپنے گھر لے جا تو، لیکن یاد رکھنا وقت لمٹ ہے، کب تک ہے وہ میں نہیں بولتا، لیکن جب وقت آ جائے گا پھر ایک ذرہ بھی لینے نہیں دیں گے، تو رہنا بھی چاہے گا تو رہنے نہیں دیں گے، پھر تم کو جانا پڑے گا واپس، جتنا لینا ہے لے لے۔ ایک دوسرے آدمی نے کہا یہ جزیرہ اتنا خوبصورت ہے بھائی، ذرا خوبصورت جزیرے میں چل پھر کے دیکھ لیں ہم، جی چاہتا ہے نا بڑا خوبصورت ہے جزیرہ، دیکھ لیں گے۔ مالک نے کہہ دیا ہے کہ یہ سونے کا پہاڑ ہے، جتنا لینا ہے لے لے تو، لیکن وقت جب آ جائے گا جانے کا، ایک منٹ ہم رکنے نہیں دیں گے اور ایک ذرہ بھی لینے نہیں دیں گے، جتنا لینا ہے لے لے سونا، گھر لے جا اپنے۔ دوسری طرف اس کا دوست ہے، کیا کہہ رہا ہے، بڑا خوبصورت جزیرہ ہے، ذرا گھوم لیں۔ اگر وہ سونا نہ بھی لے، جزیرہ میں گھومتا رہے، وقت اس کا ختم ہو جائے، کوئی نقصان ہے اس کا؟ نہیں نا، لیکن بظاہر نقصان ہے کہ سونا لینے کا جو وقت دیا تھا مالک نے، اس وقت کو اس نے ضائع کر دیا، اور مالک نے کہہ دیا چلو باہر نکلو۔ اللہ نے زندگی، مثال سے سمجھ میں یہ بات ہے کہ اللہ نے جو زندگی دی ہے نا ہمارے لیے، وہ سونا حاصل کرنے کی زندگی ہے۔ سونا مطلب یعنی آخرت کے لیے سونا، آخرت کے لیے چانی، آخرت کے لیے ثواب، آخرت کا ذخیرہ، آخرت کے کامیابی کے لیے اللہ نے اس لیے زندگی دی ہے۔ لیکن ہم نے زندگی کن چیزوں میں، دنیا کے خوشنمائی میں، دنیا کے لہو و لعب میں، دنیا کے بیکار باتوں میں ہم نے لگا رکھا ہے۔ یہ تین کام ہیں۔ داڑھی کی بات بھی تھی گزشتہ جمعہ، یہ داڑھی مڈانا کیا ہے؟ گناہ ہے، حرام ہے، داڑھی رکھنا واجب ہے۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ گزشتہ جمعہ کے مقابلے میں کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے داڑھی چھوڑا ہے، شروعات کی ہے الحمدللہ۔ ایک نوجوان گئے جمعہ کو آیا، نماز کے بعد نیچے آ کر کے وہ زار و قطار رو رہا ہے، صابر نام تھا ان کا، نوجوان ہے وہ، اور زار و قطار رو رہا ہے، خاموشی نہیں ہو رہا ہے، بڑی مشکل سے خاموش کیا، بھئی کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ میری زندگی میں گناہ ہے، آپ کا بیان سن کے میرے دل میں آیا ہے کہ میں توبہ کروں، کیا اللہ میری توبہ قبول کرے گا؟ تو الحمدللہ کسی کے دل میں بات تو آ رہی ہے نا، اور آدمی عمل کی نیت سے سنے گا تو بات آئے گی۔ اچھا، داڑھی کے بارے میں میں نے کہا تھا کہ اکثر لوگ جو داڑھی نہیں رکھتے ہیں ان کے دل میں کیا ہے، داڑھی سنت ہے، ثواب کا کام ہے، رکھ لیں تو ثواب ملے گا، نہیں رکھے تو گناہ نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ داڑھی واجب ہے، رکھنا ہی پڑے گا، نہیں رکھا ہے تو یہ گناہ حرام ہے۔ اچھا، کچھ لوگ ایک اور فلسفہ پیش کرتے ہیں، یہ شیطان بھی طرح طرح کی باتیں پٹی پڑھاتا رہتا ہے نا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں داڑھی جو نہیں رکھتے ہیں نا، وہ کیا فلسفہ پیش کرتے ہیں
کہ بڑے بڑے داڑھی رکھنے والے جھوٹ بولتے، دھوکہ دیتے، بددیانتی کرتے، داڑھی بدنام ہوتا ہے، اس واسطے ہمیں داڑھی نہیں رکھتے۔ داڑھی نہ رکھنے والوں کو شیطان نے ایک پٹی یہ پڑھایا ہے کہ بڑے بڑے داڑھی رکھنے والے کو دیکھے بھائی ہمیں بڑی بڑی داڑھی ہے لیکن بڑے جھوٹے، بڑے دھوکے باز، بڑے بددیانت، بڑے خائن، بڑے غلط کام کرنے والے، ہمیں اس واسطے داڑھی نہیں رکھے کئی کو داڑھی کو بدنام کرنا۔ شیطان نے ان کو یہ پٹی پڑھایا ہے۔ اچھا ایک پٹی میں سمجھاتا ہوں آپ کو۔ آج مسلمانوں کو ساری دنیا تھو تھو کر رہی ہے نا، یہ مسلمان جھوٹے ہیں، یہ مسلمان بڑے چور ہیں، یہ مسلمان بڑے لٹیرے ہیں، مسلمان بڑے گندے رہنے والے لوگ ہیں، مسلمان معاملات میں بالکل غلط ہیں، بہت ساری باتیں کہتے ہیں نا۔ تو کوئی کہے نہیں بھائی مسلمان کو لوگ گالیاں دیتے اس واسطے ہم اسلام کو ہی چھوڑ دیں گے۔ کیوں نہیں چھوڑتے ہو یہ؟ بھائی اسلام کو دنیا برا کہہ رہی ہے نا، مسلمان کو دنیا برا کہہ رہی ہے، برا کہہ رہی چھوڑو بھائی ہمیں اسلام کو ہی چھوڑ دیں گے۔ کوئی ایسا نہیں کرتا نا، کیا کرتا ہے؟ اپنی برائیوں کو سدھارتا ہے۔ ایسے ہی میں کہتا ہوں داڑھی آپ رکھیے، اور جو داڑھی رکھ کے دھوکے بازی کر رہے ہیں، فریب کاری کر رہے ہیں، آپ ان چیزوں کو چھوڑیے۔ داڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے، واجب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت چاہیے نا، ہر ایک کو چاہیے نا۔ اور رسول اللہ کی شکل و صورت سے ہمیں نفرت ہے، ہم وہ شکل نہیں اپنا رہے ہیں، اس لیے ہمیں اپنانا چاہیے۔ اور میں رک گیا تھا، وقت ختم ہو گیا تھا۔ ایک آدمی جو ہے مرزا قتیل، بڑے شاعر دہلی کے تھے، مرزا قتیل، اور اس زمانے میں فارسی زبان میں شاعری ہوتی تھی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر بڑے اشعار، بڑے بامانہ اشعار لکھتے تھے، نعتیں لکھا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ مرزا قتیل کا وہ ایک نعت جب ایران پہنچا اور کسی اللہ کے بندے نے جب اس نعت کو پڑھا تو دل میں خیال آیا یہ نعت لکھنے والا بڑا عاشق رسول ہے، کوئی بڑا اللہ والا ہے، کوئی صاحب نسبت بزرگ ہے، کوئی صاحب نسبت ہی ایسی بات کہہ سکتا ہے۔ لہذا وہ شاعر، وہ آدمی ایران کا ملنے کے لیے مرزا قتیل سے، شاعر سے دلی آئے، دلی میں رہتے تھے وہ، پتہ پوچھا، گھر گئے، گھر والوں نے بتایا کہ حجام کی دکان پہ ہیں۔ اب وہ حجام کی دکان پہ گئے تو جا کر کے تعارف ہوا، یہی مرزا قتیل ہیں، داڑھی مڈوا رہے تھے، تو ان کو بڑا شاک لگا۔ میں تو ان کے نعت کو پڑھ کے سوچ رہا تھا بڑا اللہ والا عاشق رسول ہوگا، یہ کیا داڑھی مڈوا رہے ہیں؟ تو اس نے کہا آغا ریشمی تراشی، او عاشق رسول تو داڑھی مڈوا رہا ہے؟ عاشق رسول ہے، نعت میں بولے تو بڑے عشق محبت کی بات کرتا ہے رسول اللہ سے، اور داڑھی مڈوا رہا ہے؟ تو مرزا قتیل نے کہا ریشمی تراشی ولے دلے کسے نمی خراشم، میں داڑھی مڈوا رہا ہوں، کسی کا دل نہیں دکھا رہا ہوں، میں داڑھی مڈوا رہا ہوں، کسی کا دل نہیں دکھا رہا ہوں۔ تو اس ایرانی نے جو بات کہی اللہ ہم سب کے دل میں اتار دے۔ اللہ اس ایرانی کے بات مرزا قتیل کے دل میں بھی اللہ نے اتار دیا تھا۔ تو جب اس مرزا قتیل شاعر نے یہ کہا کہ ریشمی خراشی، ریشمی خراشم، میں اپنی داڑھی تراش رہا ہوں، مڈوا رہا ہوں، کسی کا دل تو نہیں دکھا رہا ہوں، تو اس ایرانی نے کہا تھا دل سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم می خراشی، ارے ظالم تو کیا کہہ رہا ہے کہ میں داڑھی مڈا رہا ہوں، کسی کا دل نہیں دکھا رہا ہوں، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھا رہا ہے۔ اس لیے کہ حدیث میں جب کوئی گناہ کرتا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو ایرانی نے کیا کہا کہ تو کہتا ہے کہ میں کسی کا دل نہیں دکھا رہا ہوں، بلکہ تم کیا کر رہے ہو؟ دل سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم می خراشی، ارے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھا رہا ہے۔ کہتے ہیں یہ سنا مرزا قتیل بے ہوش ہو گیا، احساس نہیں تھا پہلے، بے ہوش ہو گیا، اور جب دوبارہ ہوش میں آیا تو اس نے کہا جزاک اللہ چشمم باز کر دی، جزاک اللہ چشمم باز کر دی، اللہ تم کو جزائے خیر دے، تم نے واقعی میری آنکھیں کھول دی۔ میں سمجھ رہا تھا کہ داڑھی مڈانا یہ کوئی کسی کو میں کچھ تھوڑا ہی دل دکھا رہا ہوں، ارے داڑھی مڈانا تو اس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دکھانے کے مانند ہے، اور پھر اس نے توبہ کیا ہے۔ تو ارادہ کیجیے آپ بھی، بہرحال میں کسی کو سامنے دیکھ کے نہیں کہہ رہا ہوں، میری عادت نہیں ہے
لیکن ایک شریعت کی بات ہے، کہنا ہمارا حق ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہے نا بھئی؟ شریعت ہے، سنت ہے، اور یہ ان گناہوں میں ہے جو کھلم کھلا ہے، علی الاعلان ہے، اور علی الاعلان گناہوں کو بھی اللہ معاف نہیں فرماتے ہیں۔ یہ ایسا گناہ ہے کہ آدمی سو رہا ہے تو بھی گناہ، سجدے میں ہے تو بھی گناہ، ہے نا؟ ہر حال میں یہ گناہ جاری رہتا ہے، اس لیے ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اور ابھی موضوع باقی ہے، بات بھی باقی ہے، گزشتہ جمعہ کچھ بات چل رہی تھی، وہ بات ہمیں عرض کرنی ہے، لیکن بات تو وقت ہے، وقت کا خیال رکھنا، آئندہ انشاءاللہ عرض کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے اور صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔